ایک بہت پرانے دور کی کہانی ہے۔ ایک سلطنت تھی، بادشاہ کی 6 بیٹیاں تھیں، مگر بیٹے کی حسرت دل میں چبھتی رہتی۔ ایک دن ملکہ مہروزہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے، لیکن بادشاہ نے غصے سے کہا، اگر بچی ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ملکہ کی آنکھوں میں نیند غائب ہو گئی اور وقت آیا۔ رات کے سناٹے میں ایک ننھی شہزادی پیدا ہوئی۔ آیا نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا حیران رہ گئی۔ بچی کے ہنسنے پر پھولوں کی خوشبو اور روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ آیا نے کہا، یہ کوئی عام بچی نہیں، یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ ملکہ نے اسے چھپا لیا اور بادشاہ سے جھوٹ کہا کہ بچی مر گئی۔ شہزادی نورگل خفیہ طور پر بڑی ہونے لگی۔ جب وہ چلتی تو زمین پر سونے کے سکے گرتے اور جب وہ ہنستی تو پھولوں کی بارش ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا، قحط آیا اور خزانے خالی ہو گئے۔ تب ملکہ نے اپنی خفیہ کمرے سے کچھ سونے کے سکے بادشاہ کو دیے۔ بادشاہ نے پوچھا کہاں سے آئے؟ ملکہ نے اس سے پہلے وعدہ لیا کہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، پھر اپنی 7ویں بیٹی نورگل کو سامنے لائی۔ نورگل کی مسکراہٹ نے بادشاہ کا دل نرم کر دیا۔ اس نے ملکہ کو معاف کیا اور بیٹی کو اپنے گلے لگایا۔ مگر بڑی بیٹیوں کے دل میں حسد کی چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ بادشاہ نے نورگل کے لیے الگ محل بنوایا تاکہ امن سے رہے۔ ایک دن بادشاہ سفر پر جانے لگا۔ سب بیٹیوں سے پوچھا، واپسی پر کیا تحفہ چاہیے؟ نورگل عبادت میں تھی۔ اس نے اپنی خادمت سے کہا، بادشاہ سے کہنا صبر لے آئے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ صبر کوئی قیمتی چیز ہے۔ واپسی پر سب کے تحفے دیے اور نورگل کے لیے ایک طلائی ڈبہ دیا۔ نورگل نے حیرانی سے ڈبہ رکھ دیا۔ ایک دن گرمی میں جب وہ کچھ تلاش کر رہی تھی تو ڈبہ کھولا۔ اندر ایک جادوئی پنکھا چمک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے پنکھا ہلایا، ایک خوبصورت شہزادہ آریان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، جب بھی پنکھا ہلاؤ گی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یوں دونوں کے دن خوشیوں سے گزرنے لگے، مگر بڑی بہنوں نے راز جان لیا۔ انہوں نے ایک دن کہا، ہم نے تمہارے مہمان کے لیے نرم بستر تیار کیا ہے۔ اصل میں ان بہنوں کی چال تھی۔ انہوں نے بستر میں شیشے کے نکیلے ٹکڑے چھپائے ہوئے تھے۔ شہزادہ جیسے ہی اس پر لیٹا اور خون بہنے لگا، نورگل رو پڑی۔ پنکھا ہلایا اور شہزادے کو واپس بھیج دیا۔ وہ دن رات پنکھا ہلاتی رہی، مگر آریان واپس نہ آیا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا، خود جائے گی۔ اس نے لڑکوں کا لباس پہنا اور لمبا سفر شروع کیا۔ راستے میں ایک درخت کے نیچے طوطا مینا باتیں کر رہے تھے۔ مینا کہہ رہی تھی، شہزادے کا علاج صرف اس نیلے آنکھوں والے دیو ہیکل پرندے کی یخنی سے ممکن ہے جو جبل ناز میں رہتا ہے۔ نورگل نے عزم کیا اور کئی دن سفر کرتی رہی۔ بالآخر اس پرندے کو تلاش کیا اور جال بچھایا۔ پرندے کو آخر کار پکڑ لیا اور اس کی یخنی تیار کی۔ جب وہ شہزادے کے محل پہنچی تو سب حیران رہ گئے۔ نقاب میں چھپی اس طبیبہ نے یخنی پلائی۔ چند دنوں میں شہزادہ آریان پھر سے تندرست ہوا۔ شہزادے نے کہا، اے نیک دل مسافر، جو چاہو مانگ لو، میں انکار نہیں کروں گا۔ تب نورگل نے نقاب ہٹایا اور شہزادہ حیران رہ گیا۔ پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ شہزادے آریان نے جب نورگل کا چہرہ دیکھا تو اس کی دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ بولا، تو تم ہی ہو جس کی مسکراہٹ سے پھول برستے ہیں، اور تم ہی ہو میری نجات۔ نورگل نے خاموشی سے سر جھکایا اور اس کی آنکھوں سے خوشی اور غم کے آنسو تھے۔ اب نورگل کے والدین کو محل میں دعوت دی گئی۔ جب وہ محل پہنچے تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ملکہ کے روم میں دیکھا۔ فضا میں پھولوں کی بارش، سونے کی چمک گم رہی تھی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور وہ بولا، بیٹی میں نے تجھے چھپایا ہے نہیں، میں نے تو اپنے نصیب کو چھپایا ہے۔ ملکہ نے بھی شہزادی کو گلے لگایا۔ یوں ان کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔